رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئات عام ثم بعثہ۔ ایک اور واقعہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، حضرت جو 500 سال قبل مسیح کا ہے، تقریباً 500 سال قبل مسیح کا ہے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جس کو پوری تورات زبانی یاد تھی، اور بخت نصر نے ایک دفعہ شام پر حملہ کیا تھا اور اس نے بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا، اور بہت سارے اسرائیلیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا، ان میں ایک حضرت عزیر بھی تھے۔ اور جب حضرت عزیر کافی عرصے کی قید گزارنے کے بعد اپنے وطن واپس آ رہے تھے تو اس وقت ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جہاں بہت سارے لوگ جو ہے مرے ہوئے پڑے تھے اور ان کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ رب العزت ان کو کیسے زندہ کرے گا۔ اسی واقعہ ہے قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ او کالذی، یا مانند اس شخص کے مرہ جو گزرا علی قریۃ، اوپر ایک گاؤں سے، ایک بستی کے اوپر سے۔ کون گزرا؟ مرہ علی قریۃ، جو گزرا ایک گاؤں سے۔ کس شخص کی مانند؟ یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک بستی سے گزرے، وہی خاویۃ، اور وہ گرا ہوا تھا، علی عروشها، اوپر اپنی چھتوں پر۔ قال انا، کہا کیوں کر، یحیی هذه اللہ، زندہ کرے گا اس کو اللہ، بعد موتها، بعد اس کی موت کے۔ تو یہ خیال ان کے دل میں آیا، ان کے دل میں ایمان تھا، صرف ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو بکھرے پڑے ہیں، جن کی ہڈیاں بھی بکھر گئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو جیسے اس کے دل میں خیال آیا تو اللہ رب العزت نے ان کی روح قبض کر لی، ان کو مار دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ صبح کے وقت ان کی روح جو ہے قبض ہوئی تھی، اور جب دوبارہ ان کو زندہ کیا اللہ رب العزت نے تو وہ شام کا وقت تھا۔ وہی ذکر ہے، فآمتہ اللہ، پس مار ڈالا اس کو اللہ نے، مئات عام، مئات 100، عام برس، 100 برس تک اللہ رب العزت نے اس کو مار دیا۔ ثم بعث، پھر اس کو دوبارہ اٹھایا، سبحان اللہ۔ قال کم لبثت، اب اللہ رب العزت نے جب اس کو دوبارہ زندگی دی تو سوال کر رہے ہیں کہ قالا، کہا اللہ رب العزت نے، کم لبثت، کتنی دیر تو ٹھہرا رہا، کتنی دیر یعنی تو سویا رہا، کتنی دیر؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، تو انہوں نے فرمایا، حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا، کہا کہ لبثت، ٹھہرا رہا ہوں، یومن، ایک دن میں ٹھہرا رہا، او بعد یوم، یا ایک دن سے بھی کم۔ تو اب اللہ رب العزت اس سے فرما رہے ہیں کہ قال بل لبثت، کل لبثت مئات عام، قال، کہا اللہ رب العزت نے کہ بل لبثت، بلکہ رہا تو، ٹھہرا رہا تو، مئات 100 عام برس، 100 برس تک ٹھہرا رہا۔ اللہ نے جب اس کو دوبارہ اٹھایا 100 سال کے بعد تو سوال کیا کہ تو کتنا عرصہ ٹھہرا رہا، کتنا عرصہ تو سویا رہا؟ تو کہہ رہے ہیں ایک دن یا ایک دن سے کم۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، تو 100 سال تک سویا رہا۔ تو پھر فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، فانظر، پس دیکھ، الی، طرف، طعامک، تمہارے کھانے کے، اپنے کھانے کے، و شرابک، اور پینے کے، لم یتسنہ، نہیں سڑا، نہیں خراب ہوا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی سے گزر رہے تھے تو اس کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ تو اللہ رب العزت کی شان کریمی دیکھیں، قربان اس کی قدرت پر، کہ 1 سال تک اس کو سلا دیا، اس کی روح کب نکال دی جسم سے اس کو، لیکن اس کا کھانا اور پینا
وہ سڑا نہیں، وہ ویسے کا ویسا رہا۔ تو جب اس کو اٹھایا تو اللہ، اور اس کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان تھا اور ایک گدھا تھا۔ تو جب اللہ نے اس کو اٹھایا تو کہا کہ دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور پینے کی طرف، وہ خراب نہیں ہوا، یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ منظر، اور دیکھو، الہ ہماری کا طرف تمہارے گدھے کے، اپنے گدھے کے، وَلِنَجْعَلَکَ کا، اور تاکہ کریں ہم تجھ کو آیۃ للناس، نشانی واسطے لوگوں کے۔ منظر، اور دیکھو، الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ منظر، اور دیکھو، الی العظام طرف ہڈیوں کے، کس کی؟ گدھے کی، کہ اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو وہ نہیں سڑا، اور پھر دیکھو اپنے گدھے کی طرف کہ اس کی، گدھا مر گیا تھا اور گدھے کی جو ہے ہڈیاں بھی جل گئی تھیں یا ہڈیاں بھی بکھر گئی تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو تاکہ ہم تمہیں اللہ کی نشانیاں دکھائیں، تمہیں بتائیں کہ اللہ اپنی قدرت سے کیسے کرتا ہے۔ کیفا، کس طرح، ننشزوہا ثم نکسوہا لحمن، کہ کس طرح ہم ان کو چڑھاتے ہیں، ہڈیوں کو جوڑتے ہیں، چڑھاتے ہیں، ثم نکسوہا، پھر پہناتے ہیں ان کو، لحما، گوشت، کہ پھر کس طرح ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ تو یہ تخلیق کا ایک عمل اللہ رب العزت نے اس کو دکھایا کہ جب اللہ رب العزت کوئی انسانی روح یا کوئی بھی جاندار چیز پیدا کرتے ہیں تو پہلے ہڈیاں بناتا ہے، پھر ان پر گوشت چڑھاتا ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی جب ہڈیاں بکھر جائیں گی تو اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے پیدائش سے پہلے، اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کی ہڈیاں بنائیں، ان پہ گوشت چڑھایا، پھر ان کو زندگی دی، خوبصورت شکلیں دی، تو اس کے لیے دوبارہ ان کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ فلما تبین لہ، پس جب ظاہر ہوا واسطے اس کے، کس کے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو، جب اللہ رب العزت کی یہ نشانی نظر آئی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ 100 سال تک سوئے رہے، ان کے پاس جو کھانا پینے کا سامان تھا وہ بھی نہیں سڑا، اور پھر ان کے گدھا مر بھی گیا، اور اس کو اللہ رب العزت نے ان کی ہڈیوں کو، بکھری ہوئی ہڈیوں کو پھر اکٹھا بھی کیا اور پھر ان کو پر گوشت بھی چڑھایا۔ تو وہ ایک دم سے کہنے لگے، قال عالم، کہا میں خوب جانتا ہوں، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، کہ اللہ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کو طاقت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے کا جو واقعہ گزرا نمرود کا، نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی، لیکن وہ اللہ رب العزت کی قدرت کو نہیں مانا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، اس کے دل میں کفر تھا، غرور تھا، تکبر تھا، تو اس کو نہیں ماننا تھا، وہ نہیں مانا۔ لیکن جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اللہ جب ان کو مشاہدہ کرواتا ہے یا دکھاتا ہے تو وہ فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ بھی چلا کہ جس کے دوست طاغوت ہوتے ہیں وہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ہدایت انہی کو دیتا ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے، جو اللہ کی قدرت کو اور اس کی سچائی کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے لیے ہدایت کا سامان کر دیتا ہے۔ اور قرآن میں تو کئی مقامات پر آیا ہے کہ اللہ جس سے چاہے ہدایت دیتا ہے، جس سے چاہے بھٹکا دیتا ہے۔ تو اللہ جسے ہدایت دیتا ہے اس کے لیے اس کے دل میں ایمان کا نور ایسا بھر دیتا ہے، ایسا کہ وہ اپنی دل کی آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھتا ہے اور عقل سے اس کو تسلیم کرتا ہے، اور اپنا سر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اب اس سے آگے پھر ایک واقعہ جو پھر اس بات کی دلیل ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ پھر تیسرا واقعہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا، وہ توحید پرست تھے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مانتے تھے، اپنا سر کبھی اللہ کے سامنے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکایا، لیکن ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ وَإِذْ قَالَ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب،
کتنا پیارا ہے، پیارا لفظ ہے، اے میرے رب آرینی دکھا مجھ کو، کیفا کس طرح، تو زندہ کرتا ہے، تو یہ موتا تو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، بلکہ ان کے دل میں ایک تجسس تھا، اور نبی بھی بشر ہوتے ہیں، انسان ہیں، ان کے دل میں بھی وہ جو ایک بشری تقاضا ہوتا ہے، ایک تجسس ہوتا ہے ہر انسان کے، بچے بڑے جوان ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسے ہوئی ہے۔ تو وہی تجسس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی دل میں تھا کہ تو کیسے جو ہے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اگر ہم ایک چھوٹے بچے کو دیکھیں کہ اس کو جتنی بھی مہنگی کوئی گاڑی لا کر دیں یا کسی بچی کو کوئی ڈول لا کر دیں اور وہ چابی سے چلتی ہو، گڑیا بولتی ہو یا گاڑی چلتی ہو، تو وہ بچہ یا بچی اس بات پر ان کا سکون ان کو نہیں آتا کہ وہ چل رہی ہے، خوشی تو ہوتی ہے لیکن ان کو اندر سے اس بات کا تجسس ہوتا ہے کہ کس طرح یہ کیسے چل رہی ہے، کس طرح چل رہی ہے۔ تو وہ پہلی فرصت میں جو ان کا کام ہوتا ہے ان کو توڑ پھوڑ کے اس کے اندر سے دیکھنا کہ یہ اس کے اندر کا سسٹم کیسا ہے، کہ یہ کیسے کام کر رہی ہے۔ تو یہ تجسس جو ہوتا ہے وہ ہر انسان میں ہوتا ہے۔ تو یہی تجسس تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ دکھا مجھ کو کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو قال اولم تومن، کہا اللہ رب العزت نے اولم کیا نہیں تومن، تو ایمان لایا، کہ تو بھی ایمان نہیں لایا۔ تو فوراً کہہ اٹھے اللہ کے حبیب، اللہ کے خلیل فوراً کہہ اٹھے اللہ کے خلیل، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، قال کہا بلکہ لایا ہوں ولکن لیطمئنی، اور لیکن تاکہ اطمینان پکڑے، مطمئن ہو جائے قلبی دل میرا، کہ اے رب العزت میں تو تیری توحید پر دل سے ایمان لایا ہوں، مجھے اس بات پر یقین ہے کہ تو مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے کرے گا، تاکہ میرا دل جو ہے وہ اطمینان میں آ جائے، میرے دل کو مطمئن، میں دلی طور پہ مطمئن ہو جاؤں۔ کہ اطمینان کا معنی ہے کہ کسی چیز کا ایک طرح سے ایک جگہ پر ٹک جانا، نہ ادھر کو جائے نہ ادھر لٹکے، اور بس اس چیز پر ٹھہر جائے۔ تو وہی اطمینان حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دل کو دینا چاہتے تھے کہ دل میں کسی طرح کا کوئی خدشہ باقی نہ رہے، اور میرا دل ایک جگہ مطمئن ہو جائے کہ میں دیکھوں میرا رب کل جو ہے وہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ہے نا کہ اگر عالم غیب سے پردہ اٹھایا جائے تو میرا اطمینان یقین، میرے اطمینان اور یقین پر کوئی بھی زیادتی نہ ہوگی، کیونکہ مجھے ایمان بالغیب سے ہی اطمینان حاصل ہے، مجھے ایمان بالغیب سے ہی اطمینان حاصل ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا؟ اللہ رب العزت فرما رہے قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سعیا۔ قال کہا فخذ پس لے پکڑ لے اربعۃ من الطیر چار پرندے، چار جانور، چار پرندوں کو لے لو، پکڑ لو، فصرهن الیک پس ان کو مائل کر لو اپنی طرف، ان کو اپنی مائل کر لو، الیک تیری طرف، یعنی اپنا عادی بنا لو، چار پرندے لو ان کو اپنا عادی بنا لو۔ جب پرندے عادی ہو جاتے ہیں تو انسان کی ایک ہی آواز سے جو پرندے دوڑ کر اپنے پالنے والے کی طرف جو ہے وہ بھاگتے ہیں، آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی یہی فرما رہے ہیں کہ چار پرندے لو اور ان کو اپنا عادی بنا لو، پھر کیا کرو ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر اجل کر دے علی کلی اوپر ہر جبل پہاڑ کے منہن ان میں سے جزءا ایک ٹکڑا، ثم ادعوہن پھر بلا ان کو یاتینک سعیا چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑ کر۔ سبحان اللہ، کہ چار پرندے لے اس کو اپنا طرف مائل کر لے، اس کو ان کو اپنا عادی بنا لے، اور پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ پر الگ الگ ان کے ٹکڑے رکھ لے، اور پھر تو ان کو آواز لگا تو وہ دوڑ کر تیرے پاس چلے آئیں گے۔ سبحان تیری قدرت، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، کہ وہ دوڑ کر تیرے پاس چلے آئیں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ، اور جان لے
ان اللہ بے شک اللہ عزیز حکیم غالب ہے حکمت والا ہے، کہ پرندے لے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ پہ رکھ دے اور پھر ان کو بلا تو، اور تیری ایک ہی آواز پر وہ پرندے جو ہے وہ دوڑ کر تیرے پاس چلے آئیں گے۔ تو جو رب کل ایک پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کو جوڑ کر اور دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر ان کو ان کے پاس بھیج سکتا ہے، تو وہ رب کل جس نے انسان کو بنایا، اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ انسان کو بنایا، اور جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا اس کو زندگی دی، اس کو ایک خوبصورت زندگی کا سامان دیا، زمین آسمان کی ہر چیز اس کو دے دی، اس کے حوالے کر دی، ہر چیز سے اس نے فائدہ اٹھایا انسان نے، اور پھر جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو جب اللہ اس کو پکارے گا اور ان کی ٹوٹی بکھری ہڈیوں کو دوبارہ ان میں جان ڈالے گا، ان کو چڑھائے گا، پھر ان کو گوشت پہنائے گا، تو جب اللہ اس کو انسان کو پکارے گا تو کیا انسان اللہ کی ایک پکار پر دوڑتا ہوا نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا، دوڑتا ہوا اللہ کی پکار پر انسان بالکل آئے گا۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی جہاں پہ صفات کا تعارف کرایا، اس سے پہلے آیت الکرسی میں بھی اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا، اور پھر ان تین واقعات میں بھی اللہ رب العزت نے اپنا مزید تعارف کروایا کہ اس سے اللہ کی ذات کو پہچانو، جو پرندوں کو جوڑ سکتے، دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، پرندوں کو دوبارہ ان کے جسموں پہ پر اور گوشت لا کر وہ ابراہیم علیہ السلام کے آواز پر دوڑ سکتے ہیں، گدھے کو، حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کو دوبارہ وہ زندگی دے سکتا ہے، تو وہ انسانوں کو بھی زندگی دے سکتا ہے۔ یہ سارے واقعات جو ہے ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور جن کو ماننے والوں کو، جو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو مانتے ہیں، تو ان کے لیے تو اس میں بہت بڑا سبق ہے، اور ماننے والوں کے لیے تو ہدایت ہے، اور نہ ماننے والوں کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ان کے دل میں تو غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اس سے ہی پہلے ایک آیت گزری ہے، لا اکرہ فی الدین، ان واقعات سے پہلے ہی ایک آیت گزری ہے، لا اکرہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ تو میں اس کو تھوڑا سا اس اگلی آیت پہ جانے سے پہلے تھوڑی سی اس پہ بات کروں گی، کہ اکثر سامعین نے یہ سمجھا یا یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں یا جبر نہیں، سے مراد یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، حج کرے نہ کرے، اس کا ذاتی فعل ہے، اس کو کوئی زبردستی نہیں کہہ سکتا۔ تو سامعین ہے، یہ اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کافر کو ڈنڈے کے زور پر ڈرا دھمکا کر اس کو ہم اسلام قبول نہیں کروا سکتے۔ ہم نے اس کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اس نے قبول کرنا ہے، اپنے دل سے اسلام کو قبول کرنا ہے، لیکن کوئی بھی اس کو ڈنڈے کے زور پر اسلام قبول نہیں کروا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے چھوٹا سا، کہ انہوں نے ایک نصرانی بڑھیا کو اسلام کی دعوت دی تھی، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں تو بوڑھی عورت ہوں اور مرنے کے بالکل قریب ہوں، اب میں مرنے سے پہلے اپنا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مجبور نہیں کیا، اور پھر یہی آیت تلاوت فرمائی کہ لا اکرہ فی الدین، لیکن جو مسلمان اپنے کلمہ پڑھ لے اور حدود اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر اس پر اسلام کی ساری پابندیاں لاگو ہوتی ہیں، اس کو نماز بھی پڑھنی ہے، اس کو روزہ بھی رکھنا ہے، اس کو زکوٰۃ بھی دینی ہے، اس کو حج بھی کرنا ہے، جو بھی اس اللہ کی توحید پر بھی ایمان لانا ہے، اور جو پھر اسلام کی حدود میں داخل ہونے کے بعد اسلام کی عائد کردہ پابندیاں یا عائد کردہ احکام کو نہیں مانتا اور ان کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق سزا کا وہ حقدار ہے۔ تو سامعین، اس بات کی جو ہے تھوڑی کلیئر اس کو کرنا تھا، اس سے پہلے والی ویڈیو میں اس کا تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ
कमासलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुम्बुलातिन मिआतु हब्बा मासलुल्लज़िना, मिसाल इन लोगों की युनफिकूना जो खर्च करते हैं अम्वालहुम अपने मालों को फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में। अब हमने कमासली मानिद, इसकी मानिद है हब्बतिन एक दाने के, अम्बतत उगाती है, कौन उगाती है? एक दाना उगाता है, सबा सात सनाबीला बाले या टहनियाँ, फ़ी कुल्ली फ़ी में बीच में, कुल्ली हर सुम्बुलातिम मिआतु हब्बा हर बाली में हर टहनी में, मिआतुन 100 हैं हब्बा दाने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खर्च करने, जो अल्लाह की राह में जो मुसलमान अपना माल खर्च करते हैं उसको एक दाने से तशबीह दी है। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि फ़ी सबीलिल्लाह कौन सा रास्ता है। हमने पीछे सूरत बकरा में और सूरत फातिहा में पढ़ा था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमको सीधा रास्ता। तो वो सीधा रास्ता क्या है? वो सीधा रास्ता दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम है। और वो माल मुसलमान, वो माल जो अपना खर्च करते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते में, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए जो माल खर्च करते हैं, और वो रास्ता जो है अल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह का ही रास्ता है। कि कोई मानिद उस शख्स के जो खर्च करते हैं अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में, मानिद उसके है कमासली मानिद है हब्बतिन एक दाने की, अम्बतत उगाती है, सबअ सनाबिला 7 बाले, कि जिस तरह किसान ज़मीन पर एक दाना डालता है और वो एक दाने से 7 टहनियाँ निकलती हैं, और फ़ी कुल्ली सुम्बुलातिम मिआतु हब्बा, और हर बाली में से, हर टहनी में से 100 दाने होते हैं। इसकी मिसाल एक गंदम का पौधा लें, जैसे गंदम की एक टहनी या एक बाली में, एक दाने के अंदर 7 टहनियाँ निकलती हैं और हर बाली में 700 दाने होते हैं। या भुट्टा लें, एक भुट्टे के अंदर 100 दाने हैं, और अगर वो 7 बालियाँ हैं या 7 भुट्टे हैं या 7 टहनियाँ हैं तो उसमें 700 दाने होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ वो मुसलमान, वो मोमिन जो अल्लाह की राह में अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए नेकी के कामों में अपने माल को ख़र्च करते हैं, तो अल्लाह उनके माल को इस तरह बढ़ा देता है। और फिर वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह दुगना कर देता है, बढ़ा देता है, लिमन यशा वास्ते जिसके जिसके चाहे। और ये तो एक मिसाल है कि एक दाने से 7 बालियाँ निकलें और 7 से फिर 7 टहनियों से हर बाली में से 100 दाने हों। तो उसके अलावा भी अल्लाह जितना चाहे उसको अपनी शान करीमी से बढ़ा सकता है, अपनी उसको जितना चाहे उसका अजर दे सकता है। अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। यहाँ माल को दाने से तशबीह देने का मकसद ये है कि ईमान वालों के दिल में माल खर्च करने का जज्बा पैदा हो, कि माल जितनी अच्छी जगह पर ख़र्च होता है, अल्लाह जितनी अच्छी जगह पर ख़र्च होता है उसकी तासीर उतनी ज़्यादा होती है, उसका अजर व सवाब उतना ही ज़्यादा होता है। तो बाज़ दफ़ा यूँ समझें कि माल तो अच्छी जगह खर्च होता है, या एक किसान है वो अपना दाना ज़मीन पे डालता है तो बज़ाहिर उसको लगता है कि दाना उसके हाथ से निकल गया, लेकिन वो उसकी अच्छे तरह से केयर करता है, उसको परिंदों से बचाता है, कीड़े मकोड़ों से बचाता है, तो उसकी फसल जो है बहुत अच्छी आ जाती है। और इंसान भी बाज़ दफ़ा अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करता है, बहुत अच्छी नीयत से करता है, और अल्लाह उसका अजर व सवाब भी अपनी शान करीमी के मुताबिक उसको बहुत ज़्यादा देता है। लेकिन होता ये है कि बाज़ दफ़ा इंसान नीयत तो से तो अच्छी देता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद अपना जो है वो जिस पर वो जिस रास्ते में देता है या जिसको देता है तो उस पर एहसान जताता है। तो जब जैसे वो एहसान जताता है तो उसका खर्च किया हुआ माल का अजर जो है वो ज़ाया हो जाता है। कि किसान भी अगर बाज़ दफ़ा दाना तो अच्छा डालता है, कीड़े मकोड़ों से भी अपनी फसल को बचा लेता है, लेकिन उसको कोई और आफत, कोई और मुसीबत ज़मीनी आसमानी ऐसी आ जाती है जिससे उसकी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है, और उसको जितना वो
رکھ رہا ہوتا ہے امید، اتنی اس کو اس سے آمدنی یا اس کی فصل نہیں ملتی، تو وہ انسان اس کی کوئی اور زمینی آسمانی بارش کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کسان کے ساتھ. تو ہم بھی بعض دفعہ مسلمان بھی، مومن بھی اچھی نیت کے ساتھ اچھی جگہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ پھلنے پھولنے بھی لگتا ہے، اس کے اثرات بھی نظر آتے ہیں. لیکن اچانک کوئی ایسا کام کر گزرتا ہے انسان جس سے اس کا وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. مثلاً کبھی شرک کر لیا، کبھی کسی کو طعنہ دے دیا، کبھی کوئی بدعت کر دی. تو اس طرح کے جب عمل انسان کی اپنی ذات سے سرزد ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی جو نیکی ہوتی ہے وہ اس کے ان عمل کی وجہ سے وہ نیکی جو ہے اس کی ضائع ہو جاتی ہے. نیکی کو ضائع کرنے کا وہ سبب بن جاتے ہیں، اس کے انسان کے اپنے اعمال نیکی کو ضائع کرنے کے سبب بن جاتے ہیں. تو ہمیں پتہ سبق کیا مل رہا ہے اس سے، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک دانہ جو ہے وہ گلے گلزار بن جائے، ایک دانے سے بے شمار باغ نکل آئیں، تو نیکی کا کام جب کریں تو بہت محتاط ہو کر کریں. کرنا تو بہت آسان ہو جاتا ہے لیکن کر کے اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس آیت مبارکہ کے مطابق کہ ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ملتا ہے، تو اس سے زیادہ تو اللہ جتنا چاہے وہ ہے نا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ دگنا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. کہ اللہ پاک اس عمل کو دگنا کر دیتا ہے. اب ہمیں سمجھنا اس آیت میں ایک لفظ ہے فی سبیل اللہ، کہ ہمیں ایسے کیا کام کرنے چاہیے جو اس پر ہم خرچ کریں تو ہمارا عمل جو ہے وہ اس کا ہمیں اجر و ثواب دگنا تگنا ملے، یا اس سے کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ملے. تو اس کے لیے کئی کام ہیں اللہ کے راہ میں کرنے کے، کہ جہاد فی سبیل اللہ پر خرچ کریں. اچھا جہاد پہ ایک تو ہے کہ کوئی صرف مال خرچ کرے، لیکن وہ مال کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی جا رہا ہے، تو مال کے ساتھ ساتھ وہ جسمانی جہاد بھی کر رہا ہے تو اس کو تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا نا. تو اس کے ایک ایک درم کے بدلے جہاں اس کو 7 نیکیاں ملتی ہیں، وہ جب وہ خود بھی جا رہا ہے تو اس کے بدلے میں تو اس کو 7 لاکھ کا ثواب ملتا ہے. 7 لاکھ کا ثواب ملے گا کہ مال بھی خرچ ہو رہا ہے، جان بھی خرچ ہو رہا ہے. تو اللہ جتنا چاہے لاکھوں کے حساب سے اس کی نیکیوں کو بڑھا سکتا ہے، اربوں خربوں کے حساب سے جتنا چاہے. اس کی شان کریمی وہ تو وہی جانتا ہے نا کہ واللہ واسع علیم، اور اللہ کا شائق والا ہے، علیم جاننے والا ہے. وہ جتنا چاہے اس کے اجر و ثواب میں پھر وسعت کر سکتا ہے. تو نیکی کے کئی کام ہیں فی سبیل اللہ، جہاد پہ خرچ کرنا، یا مسافر خانے بنانا، یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، اس کا بھی ثواب ہے. اپنی ذات پر بھی خرچ کرنے کا بھی ثواب ہے. اپنی ذات پر خرچ کرنا، فار ایگزامپل ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے کے لیے جب ہم آنے جانے کے لیے رینٹ لگاتے ہیں، کرایہ لگاتے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں ثواب ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہمیں ثواب ہی ملتا ہے. یا ہم پین خریدتے ہیں اور اس پین سے ہم اپنے رجسٹروں پر، اپنی ڈائریز پر کام کرتے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں ثواب ہے. تو جہاں فی سبیل اللہ کے تو کئی راستے ہیں جہاں ہم خرچ کریں اور اس کا ثواب بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اب ہم نے قرآن پڑھا سیکھا، یا مدرسوں میں جا کر پڑھا سیکھا، یا کوئی ایسی تعلیم لی، علم حاصل کیا اور پھر اس کو آگے سکھایا، اور پھر ہمارے دنیا سے جانے کے بعد اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہا، تو وہ تو صدقہ جاریہ بن جائے گا نا. وہ تو صدقہ جاریہ، اس کا تو بہترین اجر ہے اللہ کی. اور اللہ تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس سے چاہے، اللہ تو دگنا کرتا ہے واسطے جس کے چاہتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، اور کم کو بھی جانتا ہے، وہ زیادہ کو بھی جانتا ہے. اور خرچ کرنے کا تو اجر و ثواب تو وہی دے سکتا ہے، وہی زیادہ کتنا دے گا وہ اس کی شان ہے، جتنا چاہے وہ اپنی شان کے مطابق دے. ہم نے تو اپنی شان کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق جو ہے وہ خرچ کیا. ایک مثال ہے، ہم جو خرچ کریں گے مسافر خانے بنائیں، یا علم حاصل کرنے پر خرچ کریں، یا جہاد پہ خرچ کریں،
یا اولاد کی تعلیم و تربیت پر خرچ کریں، مسجدیں تعمیر کروائیں، نہر جاری کرائیں، یہ سب صدقہ جاریہ کے کام ہیں، یہ سب فی سبیل اللہ کے کام ہیں۔ یہ تو ہم اپنی عقل کے مطابق کریں گے، لیکن اللہ رب العزت ہمیں اپنی شان کریمی کے مطابق اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ دے گا کہ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اللہ کا شائق والا ہے۔ اور قرآن کو ہم نے پڑھنے پہ جو خرچ کیا، یا کچھ قرآن پڑھنے کے بعد جو ہم نے سیکھا، کوئی بھی نیکی سیکھی، مثلاً ہم نے صرف مسکرانا ہی قرآن پڑھنے کے بعد سیکھا، اور پھر یہ مسکرانے کی عادت سامعین ہم نے اپنے بچوں میں پیدا کی، اور بچوں نے اس عادت کو آگے پھیلایا، تو اس کا ثواب تو پھر صدقہ جاریہ میں ہوگا نا۔ تو وہ تو ہمیشہ آپ کو اس کا اور ہمیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا کہ فی سبیل اللہ ہم نے یہ کام کیا اور بچوں نے اس کو آگے پھیلایا، اور وہ پھیل رہا ہے، لوگ مسکرانا سیکھ رہے ہیں آپ کے بچوں سے، تو اس کا ثواب تو آپ کو ملتا رہے گا کہ خیر کے، اگر ہم خیر کے راستے میں جو بھی خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کو جانتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ اس کو جانتا ہے، جاننے والا ہے، کشائق والا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ اللہ ہمارا دوست بن جائے، اللہ ہمارا مددگار بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔